قیمتی وقت آپ کا بھی ہے اور بڑا قیمتی وقت ہمارا بھی ہے، اور آج شادی کے کام کاج میں آپ لوگ تھکے ہوئے بھی ہیں، اور بفضلی تعالیٰ فقیر منظری کی عادت بھی ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کرتے ہوئے جتنی بھی دیر گفتگو کرتا ہے کام کی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جیسے بیٹھے محبت کے ساتھ بیٹھے رہیں، اور میں اپنے باپ کی بات کروں اٹھ کر کے چلے جائیں، لیکن خدا پاک کے دین کی بات کروں تو محبت کے ساتھ سماعت کرتے جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں گا حافظ محمود صاحب قبلہ کو کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو عالم دین بنایا، مفتی شرع متین بنایا۔ آج ان کی شادی کا موقع ہے، بفضلہ تعالی آج اسی شادی کے حسین موقع پر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو رکھا گیا۔ اور دوسری اچھی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ الرحمن آج دستار افتاح بھی حضرت کے سر پر سجائی جائے گی، وہ نورانی منظر بھی مجھے اور آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ اور ایک بہت عظیم خطیب مفتی جلیل صاحب قبلہ کی صورت میں بہت جلد انشاءاللہ آنے والا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ یار ہم تھوڑے سے لوگ ہیں کب تک جلسہ سنیں گے، اگر آپ یہ سوچتے ہیں تو شاید خود آپ اپنی تاریخ نہیں جانتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی تاریخ پتہ ہوگی تو آپ اس بات پر کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، اور اسلام کی جہاں پر بے شمار خصوصیات ہیں، بہت سارے امتیازات ہیں، انہی تمام تر خصوصیات میں سے اسلام اور مسلمانوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اگرچہ یہ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ یہی کامیاب و کامران ہوتے ہیں، اس لیے کہ اسلام کی شان یہ ہے اسلام کبھی بھی تعداد کو نہیں دیکھتا، اسلام ہمیشہ جذبات کو دیکھا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان محفلوں کی کامیابی کی ضمانت اس بات پر نہیں ہوتی کہ سامعین قلیل کثیر، سننے والے تھوڑے ہیں زیادہ۔ اللہ کی قسم علماء کی موجودگی میں فقیر منظری پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہے کہ ان جلسوں کی کامیابی اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ جس ذات گرامی وقار کے لیے ہم نے جلسہ سجایا ہے میرے نبی قبول فرما لے، میرا پار ہو جائے گا۔ بے شک زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی محمد عاصم رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ جس ذات کے لیے جلسہ سجایا ہے بس وہ نبی قبول فرما لے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ نذران خلوص ہمارا قبول ہو، دامن میں سب کے گلشن طیبہ کا پھول ہو، دربار نبی ہم لے سجائے قمر، اما سرکار دیکھ جائیں تو محنت وصول ہو، سرکار دیکھ جائیں تو محنت وصول ہو۔ اس لیے جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہے تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ آپ جتنے ہو بہت ہو، بس محبتوں کے ساتھ سماعت کرتے چلو۔ میں نے وعدہ کیا ہے میں ادھر ادھر کی ہاں گنوا نہیں، انشاءاللہ آج شادی کا موقع ہے، کوشش کروں گا کہ جب تک گفتگو ہو اسی موقع پر کی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا بیزید پور کے سنی مسلمانوں اور آج کی شادی میں آنے والے مہمانوں، آج ہم شادی کی تقریب میں آئے ہیں۔ کیا ہے یہ شادی، کیا ہے یہ مورد، کیا ہے یہ وواہ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ او بیزید پور والوں سنو، شادی ہر مذہب میں ہوتی ہے، شادی ہر دھرم میں ہوتی ہے، شادی ہر ریلیجن میں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں چاہے ہندو ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے پارسائی ہو، چاہے کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، چاہے بھی کسی بھی سوسائٹی کا رہنے والا ہو، آج جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی بغیر شادی کے ایک ساتھ رہتے ہیں ان کو برا سمجھا جاتا ہے، لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے، لوگ کہتے ہیں بتاؤ یہ کیسے ساتھ رہ رہے ہیں۔ لیکن جب وہی لڑکا اور وہی لڑکی آپس میں شادی کر لیتے ہیں تو سماج میں چاہے جہاں چلے جائے کوئی ان پر انگلی نہیں اٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج سب سے زیادہ اگر اوپن مائنڈڈ کسی کو مانا جاتا ہے تو وہ فلم انڈسٹری والے ہوتے ہیں، چاہے وہ ہالی ووڈ ہو، چاہے وہ بالی ووڈ ہو، چاہے وہ ٹالی ووڈ ہو۔ یہ جو فلمی ہیرو ہیروئن ہوتی ہے سب سے کھلے دماغ کا ان کو کہا جاتا ہے، لیکن جب یہ ایکٹر اور ایکٹریسز بھی، جب یہ نائک اور لائکا بھی بغیر شادی کے ایک ساتھ ریلیشن میں رہتے ہیں، میڈیا والے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آج کل تم ان کے ساتھ رہ رہے ہو، آپس میں چکر کیا ہے، کہ شادی کا ارادہ ہے یا کوئی اور ارادہ ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ یہ چلا کہ سوسائٹی میں کیسی بھی سوسائٹی ہے، چاہے اونچی
جاتی ہے، اور الگ بات ہے کہ شادی کا طریقہ الگ ہوتا ہے، کہیں پر پھیرے لیے جاتے ہیں، کہیں پر منگل سوتر پہنایا جاتا ہے، کہیں پر سلیب ڈالی جاتی ہے، کہیں پر سفید کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اور مذہب اسلام میں نکاح کرایا جاتا ہے۔ لیکن بایزید پربھلا اپنے مقدر پر فخر کرو، رب کعبہ نے تم کو مسلمان بنایا ہے، اور جو عظمت و شان رب کعبہ نے مذہب اسلام کو عطا فرمائی ہے، جو عظمت و شان مذہب اسلام نے نکاح کو عطا فرمائی ہے، وہ کسی اور نے نہیں۔ مذہب اسلام کہتا ہے جب کوئی شادی کر لیتا ہے، رب کعبہ شادی شدہ انسان کو ایک نمازوں کے بدلے میں 70 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ بہت ایک نماز کے بدلے 70 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، کس کو؟ وہ انسان جو نکاح کر لیتا ہے۔ جی جی، آپ یوں سمجھیے ہمارے بھائی جتنے کوارے بیٹھے ہیں، جب یہ فجر میں جائیں نا ایک فجر کا ثواب ملتا ہے، ظہر میں جائے ایک ظہر کا ثواب ملتا ہے، عصر میں جائے ایک عصر کا ثواب ملتا ہے، مغرب میں جائے ایک مغرب کا ثواب ملتا ہے، عشاء میں جائے ایک عشاء کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن جب وہیں پر وہ شادی شدہ انسان، وہیں پر وہ نکاح پڑھنے والا انسان، مثال کے طور پر آج مفتی ایوب صاحب قبلہ ہے، آج صبح انہوں نے فجر پڑھی ایک فجر کا ثواب ملا، آج انہوں نے ظہر پڑھی ایک ظہر کا ثواب ملا، آج انہوں نے عصر پڑھی ایک عصر کا ثواب ملا، آج انہوں نے مغرب پڑھی ایک مغرب کا ثواب ملا، آج انہوں نے عشاء پڑھی ایک عشاء کا ثواب ملا۔ مگر یہی مفتی ایوب صاحب مصباحی جب کل کوئی نکاح کے بعد نماز فجر پڑھنے جائیں گے تو اس نماز فجر کے بدلے ایک فجر کا ثواب نہیں بلکہ 70 فجروں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ بے شک، زندہ باد زندہ باد، جی بہت اچھے، ایک فجر کا ثواب نہیں جی جی، بلکہ 70 فجر کی نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ شادی کا مقام مذہب اسلام ہے، کیوں کر سکتے اللہ؟ جی جی جی، اور ایک بات اور سن لیجئے، علماء کی موجودگی میں ذمہ داری اس کے ساتھ کہتا ہوں، مفتی صاحب قبلہ پرنسپل بھی ہیں، ناظم تعلیمات بھی ہیں، اور 1 سال فقیر کے ساتھ پڑھا، بہت قابل آدمی بھی ہیں۔ یہ منہ دیکھی تعریف نہیں ہے، بحمد تعالیٰ پیچھے بھی اس بات کا اقرار کرتا ہوں، اور اللہ کا احسان ہے 4 سال ہو گئے دوستی کو، روز بروز ترقی کا پاتی ہے۔ کیوں مفتی صاحب؟ کبھی الحمدللہ کوئی دقت نہیں، یہ حسن اخلاق بھی ہمارے ساتھ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نماز پڑھنے جائیے، نماز کا ثواب تب تک ملے گا جب تک مسجد میں ہو، نماز میں ہو۔ آپ حج کرنے جائیے، بہت بڑا ثواب، لیکن حج کا ثواب تب تک ہے جب تک آپ حج کر رہے ہیں۔ اب زکوٰۃ دیجئے، بہت بڑا ثواب، لیکن زکوٰۃ کا ثواب تب تک ہے جب تک آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ بے شک، آپ روزے رکھیے گا، پورے مہینے کے روزے رکھے، پورے مہینے آپ کو ثواب ملتا رہا، لیکن سنو صاحبو، نماز ایسی نہیں ہے کہ جس میں 24 گھنٹے آپ کو ثواب ملے، روزہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں 12 ماسی آپ کو ثواب ملے، حج ایسا نہیں ہے کہ جس میں پوری زندگی آپ کو ثواب ملے، زکوٰۃ ایسی نہیں ہے کہ جس میں پوری زندگی آپ کو ثواب ملے، لیکن اللہ کی قسم نکاح وہ عظیم چیز ہے، نکاح وہ مقدس عبادت ہے، ادھر آپ 3 مرتبہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہتے ہیں، اور جب تک زندہ رہتے ہو رب کعبہ نکاح کا ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ بے شک، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ بہت اچھے بات سمجھ رہے ہیں میری؟ جب تک نکاح میں رہتے ہیں، اور نکاح میں انسان 1-2 منٹ کے لیے نہیں رہتا بلکہ پوری زندگی کیا رہتا ہے؟ نکاح میں رہتا ہے۔ مگر ہاں اتنا بھی یاد رکھیں، یہ ثواب تبھی ملے گا جب سنت رسول سمجھ کے، سنت رسول سمجھ کے کیا جائے گا، قدم قدم پر، لمحہ لمحہ، سیکنڈ پر سیکنڈ، انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی چلی جائیں گی۔ جی جی، یہ وہ عظیم نعمت ہے نکاح، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ آگے چلو، کیا شان ہے نکاح کی؟ نکاح کی سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑی اہمیت اور سب سے اچھی بات یہ تو بہت ہے، پر ایک بات جو مجھے سب سے اچھی لگتی ہے وہ ہے اولاد کا حصول۔
جب تک نکاح نہیں ہوگا اولاد نہیں ملے گی. اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت کہ جس کے حاصل ہونے کا سبب بس یہ نکاح ہے. یقیناً آپ نے ماں باپ کی فضیلت سنی. ماں باپ کا بہت اونچا مقام. ماں باپ ہوتے ہیں. ابھی اعظم بھائی نے بڑا شاندار کلام ماں کے حوالے سے پڑھا. ایک وہ بڑا مشہور شعر جو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ماں سے پیارا نام کیا ہوگا, اس کی خدمت سے بڑھ کر کام کیا ہوگا. اس ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے, پھر سوچ اس کے سر کا مقام کیا ہوگا. جی جی بے شک بے شک. کے قدموں کے تلے جنت ہے, پھر سوچ اس کے سر کا مقام کیا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ, ماں باپ ہوتے ہیں, they have no match, they are priceless, they are matchless. لیکن ذرا سنو صاحبو, جن ماں باپ کو رب کریم نکاح کی برکت سے اولاد عطا فرما دے, اس اولاد کی اور ماں باپ کی شان کیا ہوتی ہے, آج ذرا یہ ملاحظہ فرما لیں. بس توجہ کے ساتھ بیٹھے رہے, انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, دیکھو پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں, اولاد ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اولاد ہوتی ہے. اگر زندہ رہے تب بھی ماں باپ کے جنت میں جانے کا سامان. بے شک جی, حق اور بات. اگر مرضی مولا سے بچپن میں انتقال بھی کر جائے اور ماں باپ صبر کر لیں, تب بھی ماں باپ کے لیے جنت کا سامان بن جاتی ہے. بے شک. تب بھی ماں باپ کے لیے جنت کا سامان. سنیں میری ماں بہنیں, پریشان نہ ہو. اولاد کو کبھی کبھی بد دعا دیتی ہے, کبھی بد دعا بھی نہ دے. اللہ اکبر کبیرہ. اب ایک بزرگ ہیں, ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک. کون ہے محبت سے بولو, نام لو, نام ثواب ملے گا, بہت عظیم ذات ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کیا ہے یہ؟ نہایت عظیم محدث, نہایت عابد و زاہد, متقی و پرہیزگار, اپنے زمانے میں یکتا یکتا. ان کی شان کیا ہوگی, اس بات کا اندازہ بس اس سے لگا لیں کہ دنیا میں اربوں کھربوں لوگ جن کی اتباع کرتے ہیں, جن کی پیروی کرتے ہیں, جن کے بتائے ہوئے اصول پر چلتے ہیں, ان کا نام ہے سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ. 4 اماموں میں سب سے بڑے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ابھی پیدا نہیں ہوئے. میرے سرکار نے حضرت سلمان فارسی کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور فرمایا, سلمان تمہاری اولاد میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ اگر علم سورج کی ٹکیا پر بھی ہوگا تو وہ بچہ وہاں سے بھی علم کو توڑ لائے گا. کیا تقوی تھا؟ تو تقوی کی شان یہ تھی کہ کوفے میں ایک بار ایک بکری چوری ہو گئی تو 6 مہینے تک سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بکری کا گوشت نہیں کھایا, بس یہ سوچ کر کے کہ کہیں چوری کا گوشت ان کے سامنے نہ آ جائے. اللہ. 6 مہینے تک نہیں کھایا گوشت, اور تمہیں تو بس 100 روپے کی جی سوچتے نہیں ہو, بس 100 روپے کی مل جا غور بھی کر لیا کرو, کبھی حلال کھا رہے ہو یا حرام کھا رہے ہو. پڑوسی کی بھینس چن کے تمہارے سامنے آ جا, تمہیں پتہ بھی نہ چلے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ایک دن ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا میدان ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا, ایسے عالم میں جب رب کعبہ مجھ سے پوچھے گا, اے نعمان بن ثابت ذرا یہ بتاؤ تو صحیح, ہم نے تم کو اپنے محبوب کی امت کا ایک بڑا عالم بنایا تھا, لاکھوں لوگوں کو تمہارا متبع فرمان بنایا تھا, اے نعمان بن ثابت ذرا بتاؤ تو صحیح, تم ہماری بارگاہ میں کیا تحفہ لے کر کے آئے ہو؟ تو سرکار امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں مولا کی بارگاہ میں تحفے کے طور پر کسی اور چیز کو نہیں بلکہ عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا. بے شک جی, زندہ باد زندہ باد. مولا تیری بارگاہ میں عبداللہ ابن مبارک کو لے کر کے آیا. یہی حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ. سنیں توجہ کے ساتھ, جو جانے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بس آپ لوگ سنیں. میدان جنگ قائم ہے, تلواریں چل رہی ہیں, تیر چل رہے ہیں,
کسی کی گردن کٹ رہی ہے، کسی کا سینہ چھلنی ہو رہا ہے، کسی کے ہاتھ کٹ رہے ہیں، کسی کی آنکھیں پھوٹ رہی ہیں، سخت گرمی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی میدان جنگ میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، اے میرے ساتھیوں، کیا تم جانتے ہو کسی ایسی بات کو کہ انسان گھر میں بیٹھا رہے اور بیٹھے بیٹھے اس عمل کو کرتا رہے اور رب کعبہ اس کو جہاد کا ثواب عطا فرما دے؟ آپ کے ساتھی کہتے سرکار کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ارے جہاد میں تو بہت بڑا ثواب ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جہاد میں جان دینی پڑتی ہے، ماں باپ کا سہارا چلا جاتا ہے، اولاد کا سہارا چلا جاتا ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، بیوی بیوہ ہو جاتی ہے۔ سرکار بڑا اونچا ثواب ہے جہاد میں، تو جہاد کے برابر کیسے کسی چیز میں ثواب مل سکتا ہے، اور وہ بھی گھر بیٹھے بیٹھے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کے ساتھی کہتے ہیں لالا سرکار، ہم کسی ایسے عمل کو نہیں جانتے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے وہ عمل کرتے رہو، جہاد کا ثواب ملتا رہے۔ آپ فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں، تم نہیں جانتے کہ حضور نہیں جانتے، آپ ہی بتا دیجئے وہ کون سا عمل ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے جہاد کا ثواب ملتا رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے ساتھیوں نے تب اصرار کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا جواب سننا، اولاد والے اپنے نصیبوں پر فخر کرنا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اور میرے ساتھیوں سنو، جب کوئی انسان نکاح کرے اور نکاح کرنے کے بعد رب کعبہ اولاد عطا فرمائے، اور اولاد بھی سو رہی ہو، ماں باپ بھی سو رہے ہو، اور سوتے سوتے جب بچوں کے اوپر سے کپڑا ہٹ جائے، ماں باپ نیند چھوڑے اور بچوں کے اوپر دوبارہ کپڑا ڈھک دے، اس عمل کے بدلے میں رب کعبہ ماں باپ کو جہاد کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ بے شک زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی محمد عاصم رضا صاحب قبلہ۔ اولاد بھی سو رہی ہو، ماں باپ بھی سو رہے ہوں، کپڑا ہٹ جائے، ماں یا باپ نیند چھوڑیں، دوبارہ بچے پر کپڑا ڈھک دیں، اللہ کریم اس عمل کے بدلے میں ماں باپ کو جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اولاد ملے گی کہاں سے؟ نکاح کی برکت سے۔ اور سنیں ذرا، اگر مرضی مولا سے یہی اولاد دنیا سے چلی بھی جائے، انتقال بھی کر جائے، اور ماں باپ اس پر صبر کرے، تو رب کریم تب بھی ماں باپ کو جنتی بنا دیتا ہے۔ بے شک۔ ایک بزرگ تھے، ان کے ساتھی ان سے کہتے تھے کہ یار چلو شادی کر لو۔ ہم بھی اپنے دوستوں سے کہتے کہ بیٹے جو عمر ہوگی کر لے شادی یار۔ سبھی کہتے ہیں اپنے اپنے دوستوں سے نہیں ہوتی۔ جی جی جی۔ دیکھو اللہ والوں کے رنگ نہ کچھ الگ ہی ہوتے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ جانے ان کا خدا جانے۔ دیوانے کی نگاہوں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ کچھ نہیں پتا وہ کیا چاہتا ہے، کہاں دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک دن کیا ہوا، اچانک یہ سوئے، اور سونے کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو آنکھ کھلنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، میری طرف توجہ رکھیے، اپنے دوستوں سے کہیں گے میری شادی کرا دو، زوجونی زوجونی، میری شادی کرا دو، میری شادی کرا دو۔ اب ان کے دوست بڑے پریشان، یار اب سے پہلے تو ہم کہتے تھے کہ شادی کر لو، تب منع کرتے تھے کہ یار عبادت سے فرصت نہیں ہے، اللہ اللہ کرنے سے فرصت نہیں ہے، کہاں سے شادی کروں، اور اب ہم کہہ رہے ہیں، تو اب ہم نہیں کہہ رہے بلکہ خود ہی ضد کر رہے ہیں کہ شادی کرا دو، شادی کرا دو، شادی کرا دو۔ تو ان کے دوستوں نے کہا کہ شادی تو کرا دیں گے، پر پہلے بات یہ بتاؤ کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ پہلے شادی سے دور بھاگتے تھے اور اب شادی کی ضد کر رہے ہو؟ تو ذرا توجہ سے سننا اولاد والو، تمہارے نصیبے پر سلام۔ وہ بزرگ فرماتے سنو میرے صاحب، رات جب میں سویا تو میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ میدان محشر قائم ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں، لوگوں کو بڑی پیاس لگی ہے،
اور پیاس بھی ایسی کہ لوگوں کی جان نکلی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دائیں دیکھتا ہوں تو پیاسے نظر آتے ہیں، بائیں دیکھتا ہوں تو پیاسے نظر آتے ہیں، آگے دیکھتا ہوں تو پیاسے نظر آتے ہیں، پیچھے دیکھتا ہوں تو پیاسے نظر آتے ہیں۔ لوگ بے چین و بے قرار ہیں، لیکن کہیں پر پانی کا انتظام نہیں ہے، کوئی پانی پلانے والا نہیں، کہیں پر پانی کے گھونٹ کا انتظام نہیں۔ ان پیاس لگنے والوں میں بھی تھا، میں بھی پیاس سے بے حال تھا، بے چین و بے قرار تھا۔ ہائے کروں تو کروں کیا، پانی پلاؤں تو کیسے پلاؤں، لیکن پانی کا کہیں پر انتظام۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی جلیل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی جلیس احمد صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی جلیس احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت کی آمد میرے آنے کی دلیل ہے۔ بس بہت جلد انشاءاللہ تقریر ختم کر رہا ہوں۔ بس محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ بزرگ فرماتے ہیں آگے دیکھا پانی نہیں، پیچھے دیکھا پانی نہیں، دائیں دیکھا پانی نہیں، بائیں دیکھا پانی نہیں۔ لوگ بڑے پریشان ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ بچے ہیں جو لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان بچوں کی کنڈیشن یہ ہے کہ ان کے سروں پر نورانی رومال ہیں، چاندی کے جگ ہیں، اور سونے کے ان کے پاس گلاس ہیں، اور وہ لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب وہ بچے پانی پلاتے پلاتے میرے پاس آئے نا، میں نے ہاتھ بڑھایا، اور ہاتھ بڑھانے کے بعد کہا بیٹھے مجھے بھی پیاس لگی ہے، لا مجھے بھی پانی پلا دو۔ تو انہوں نے کہا نا ہم تمہیں پانی نہیں پلائیں گے۔ تو میں نے کہا بیٹے بڑا بے چین ہوں، اور میرے بیٹا میری بھی جان نکلی جا رہی ہے، پانی کے لیے میں بھی بڑا تڑپ رہا ہوں، اور بیٹے پانی پلا دینا۔ کہا ہم تمہیں پانی نہیں پلائیں گے۔ کہا بیٹے پھر کسے پانی پلائے گا؟ کہا ہم سب کو پانی نہیں پلا رہے ہیں، ہم تو اپنے ماں باپ کو پانی پلا رہے ہیں۔ ہم سب کو پانی نہیں پلا رہے، ہم تو اپنے ماں باپ کو پانی پلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے پوچھا تھا اور بیٹے تم ہو کون، آئے کہاں سے ہو؟ تو وہ بچے جواب دیتے ہیں ارے ہم وہ بچے ہیں کہ جن کو ماں باپ جن کو رب کعبہ نے ہمارے ماں باپ کو عطا فرمایا تھا، لیکن مرضی مولا سے ہمارا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ ہمارے ماں باپ نے ہماری موت پر صبر کیا، اور رب کعبہ نے ہمارے ماں باپ کو اس صبر کا بدلہ یہ دیا ہے کہ آج جب ہم کو پیاس، ہمارے ماں باپ کو جب پیاس لگ رہی ہے تو ماں باپ کو پانی پلانے بھیج دیا ہے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں میں شادی اس لیے کرنا چاہتا ہوں، جب شادی ہوگی تو میرے بھی اولاد ہوگی، اور وہ میرا بچہ بھی بچپن میں انتقال کر جائے گا، کہ جب قیامت کے دن پیاس لگ رہی ہوگی، پیاس سے جان نکلی جا رہی ہوگی، پیاس سے نڈھال ہوں گا، بے چین و بے قرار ہوں گا، تاکہ اس عالم میں میرا بھی بچہ آ جائے، پانی پلا جائے، اور میری پیاس کو بھی سیراب کر جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ شادی کا مرتبہ ہے، اور یہ شادی کی برکت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی شادیوں کو مبارک فرمائے، اور جو ابھی تک کوارے ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتے پیدا فرمائے، جو شادی شدہ ہیں اللہ کریم ان کی زندگیوں میں بہار عطا فرمائے۔ استاد العلماء کی آمد ہے۔ بس میری گفتگو ختم ہے، کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔